اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لے، اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ چار خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ ہمیشہ خوش رہا کرے کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کیا کرے، کیا معلوم کہ کل کو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہے، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دے تاکہ آپ صحتیاب ہو جائے۔ فراموش کرنے والے خوش قسمت ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ وکیل ایک ایسا تعلیم یافتہ انسان ہوتا ہے جو آپ کی جائیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ تیز زبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کا ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ نہ ہو۔ کامیابی کا دار و مدار اپنی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہوتا ہے۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے الفاظ اتنی ہی سخت ہوں گے۔ جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ بن بلائے مہمان کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ برے ارادے سے بھی اگر جھوٹ بولا جائے تو وہ ہر قسم کی جھوٹ پر شفقت لے جاتا ہے۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔
رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ بات بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں، تربیت سے ہوتا ہے۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ جن گھروں کے فیصلے عورتیں کرے بربادی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ اللہ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا ناقبول ہونے کے وسوسے تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب نصف عاقل ایک سائیڈ پر اور نصف احمق دوسری طرف ہو۔ حق گوئی پر الزام لگایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی اسے شرمندہ نہیں کر سکتا۔ لوگ پہلے آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں، پھر قانون کو آواز دیتے ہیں اور آزادی اس کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانی رکھتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بدسلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کی چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر قانون کی زبان ہوتی تو سب سے پہلے قانون دانوں کی شکایت کرتا۔ بعض اوقات لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنا اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ والدین کی ساتھ ایسی غلطیاں جس کی وجہ سے ان کی اولاد باغی، نااہل، بیکار اور تباہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اولاد کو سب کے سامنے نصیحت کرنا۔ نمبر 2، اولاد کے ساتھ فرینڈلی بیہیویئر نہ ہونا۔ نمبر 3، اولاد کو گالی دینا۔ نمبر 4، اولاد کو بد دعا دینا، کیونکہ ماں باپ کی دعا اور بد دعا اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی بد دعا اولاد کو لگ گئی تو آخر میں رونا آپ کو ہی پڑے گا۔ نمبر 5، اولاد کے مزاج کو سمجھنے کی بجائے ان پر بے جا سختی کرنا۔ نمبر 6، اپنے آپ کو نئے وقت کے مطابق ڈالنے کی بجائے پرانے طور طریقے اپنی اولاد پر نافذ کرنا، بجائے خود کو وقت کی ضرورتوں کے مطابق ڈالنے کی۔ نمبر 7، اولاد کو خود کے فیصلے نہ لینے دینا، جس کی وجہ سے ان میں کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کبھی ٹھیک فیصلے لے پاتے ہیں۔ اس طرح کے ماحول میں پلے ہوئے بچے فیوچر میں کبھی بھی اچھے لائف پارٹنر ثابت نہیں ہو سکتے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ نمبر 1، پرانے کپڑوں میں۔ نمبر 2، غریب دوستوں میں۔ نمبر 3، بوڑھے ماں باپ کے ہونے پر۔
رشتوں کو نبھانے کے لیے یقین، بھروسہ اور اعتبار ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے کہ کون کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور دوری احساس دلا دیتی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے ہے تو لائک، شیئر اور ایک پیارا سا کمنٹ کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔